ستائش کر رہے ہیں. أعظم أجرهما وأكثر ثوابهما وارض عنهما اللهم تقبل من الحجيج. یہ وہ کتاب ہے جس کی آیات محکم ہیں، پھر یہ حکمت والے خبر والے رب کی طرف سے اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے. یہ وہ قرآن ہے جو سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے. الذين يعملون الصالحات ایمان والوں کو بشارت دیتا ہے، نیک اعمال کرنے والوں کو بہت بڑے اجر کی بشارت دیتا ہے. إلا الله اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، إن سواه اور ہم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. عبده ورسوله اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں. أن أرسل إليهم محمدا انہوں نے سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ہے الخلق لما تحصل به اللہ کی مخلوق کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا ہے، عليهم به رحمته اور اس کے ذریعے اپنی رحمت نازل فرمائی، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا كل شيء میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے. للذين يتقون تو ہم تقوی والوں کے لیے لکھ دیں گے، والذين اور ان لوگوں کے لیے جو زکوٰۃ دیتے ہیں يؤمنون اور جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، يتبعون الرسول النبي جو رسول جو نبی ہیں امی ہیں ان کی اتباع کرتے ہیں، عندهم اور جو جسے وہ تورات میں اپنے نزدیک لکھا ہوا پاتے ہیں، انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وينهاهم عن انہیں وہ معروف کی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور ان کے لیے طیب چیزوں کو حلال کرتے ہیں الخبائث اور ان پر خبیث چیزوں کو حرام کرتے ہیں، إصرهم والأغلال التي كانت اور انہیں جو ہے وہ بچاتے ہیں برائی سے عليه وعزروه ونصروه اور اس کی تعظیم کرو، توقیر کرو، الذي أنزل معه اور اس نور کی اتباع کرو جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا ہے. یہی لوگ أيها الناس کامیاب ہیں. ابو فرماؤ اے لوگو، إني رسول الله اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں. ملك السماوات والأرض اسی کے لیے آسمان ہے اور زمین ہے، يحيي ويميت اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے. تو اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اس رسول پر جو نبی ہے اور امی ہے، وكلماته واتبعوه لعلكم اور اس کی اتباع کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. تسلم عليه تو درود و سلام نازل ہو اللہ کے رسول پر وأصحابه اور ان کے آل و اصحاب پر اور ان کے پیروکاروں پر. أما بعد حمد و صلات کے بعد الناس اے لوگو، يا أيها الناس اتقوا ربكم اے لوگو اپنے اس رب کا تقوی اختیار کرو، ربكم واخشوا يوما اپنے رب کا تقوی اختیار کرو اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن نہ والد کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، عن والده شيء اور نہ کوئی جو ہے وہ پیدا ہونے والی جان جو ہے کام آئے گی. تغرنكم الحياة الدنيا اور تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، اور تمہیں اللہ سے کوئی بھی چیز دھوکے میں نہ ڈالے. تحققت له العاقبة الحميدة اور عاقبت اچھی عاقبت جو ہے ان لوگوں کے لیے متحقق ہوئی جو لوگ تقوی والے ہیں، اور انہیں دنیا و آخرت میں انہیں فوز و فلاح نصیب ہوئی. بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون تقوی اختیار کرنے والوں کو کوئی برائی نہیں پہنچے گی، يجعل له مخرجا اور جو اللہ سے ڈرے گا تو اللہ اس کے لیے راستہ نکال دے گا، اور اسے وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا. ويتق الله جو اللہ سے ڈرے اللہ اسے کافی ہوتا ہے، به يسرا اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے معاملے
معاملے کو آسان کر دیتا ہے. عنه سيئات اور جو اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کے اجر کو بڑھا دیتا ہے. والله الواجبة اور اللہ کا تقوی واجب ہے. ربه بالعبادة اور وہ واجب تقوی یہ ہے کہ بندہ رب کو عبادت کے ساتھ خاص کرے سبحانه اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. إن الحكم إلا جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ حکم تو صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے لله اور اس نے حکم فرمایا کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرو. القيم اور یہی قیم دین ہے, پختہ دین ہے, سیدھا دین ہے. يا اور اکثر لوگ نہیں جانتے. يا أيها اے الناس لوگو, اعبدوا ربكم اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے والے لوگوں کو بھی پیدا فرمایا تاکہ تم تقوی اختیار کرو. لا اور شہادت توحید کا معنی یہ ہے کہ یہ کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اور یہ شہادت توحید اسلام کی علامت ہے, نجات کا سبب ہے. إله اللہ نے فرمایا تمہارا معبود ایک معبود ہے, إلا هو الرحمن اس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ رحمت والا ہے, مہربان ہے. كيف اسی نے تمہاری صورتیں بنائی ماؤں کے پیٹوں میں جیسے چاہیں, عزيز الحكيم اور وہ حکمت والا ہے, غالب ہے. ويضم لشهادة التوحيد اور شہادت توحید کے ساتھ ہم ملاتے ہیں شہادت الرسالہ کو رسول الله کہ محمد اللہ کے رسول ہیں برحق. جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا من کہ رجال محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں الله وخاتم النبيين لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. كل شيء اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. شهادتان هما الركن اور یہ دونوں شہادتیں اسلام کا سب سے پہلا رکن ہیں. أركان الإسلام أيضا اور اسلام کے ارکان میں سے یہ بھی ہے کہ 5 نمازوں کو قائم کیا جائے. وأقم جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ نماز کو قائم کرو کہ بے شک نماز برائی سے اور بے حیائی کے کام سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو. اور زکوٰۃ ادا کرو, صدق ان کے مالوں میں سے لو صدقے کے طور پر جو انہیں پاک کر دے, عليهم اور ان پر رحمت کی دعا مانگو سكن لهم کہ والله آپ کی جو دعائے رحمت ہے وہ ان کو تسکین دیتی ہے. قال تعالى اور رمضان کا روزہ رکھو کہ اللہ نے فرمایا کہ اس رمضان کا مہینہ کہ جس میں قرآن نازل فرمایا گیا وہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے من اور ہدایت کی نشانیاں ہیں اور حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے. تو جو تم میں سے اس مہینے کو پائے تو اس کا روزہ رکھے. اور پھر اس کے بعد اسلام کی رکن کے ساتھ ہم ملاتے ہیں حج کو. قال جو سبحانه استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے. بالحج اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم اعلان کرو ابراہیم حج کا تو لوگ دور دراز سے پیادہ بھی آئیں گے اور دور دراز سے دبلی اونٹنیوں پہ سوار ہو کر بھی آئیں گے تاکہ وہ منافع پائیں دنیاوی بھی اور اخروی بھی. الإسلام اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں رسول الله اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں, اور تم نماز قائم کرو اور تم زکوٰۃ دو اور رمضان کا روزہ رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو اگر تم اس کی طرف راستے کی استطاعت رکھتے ہو. أن تؤمن بالله اور ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ, اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ, اللہ کی کتابوں پر ایمان لاؤ, اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ, تقدیر پر ایمان لاؤ کہ اچھی بری اللہ کی طرف سے. اعبد الله اور احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو, اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. أيها المؤمنون اے ایمان والو, هذا هو دين الله وشريعته یہ اللہ کا دین
اللہ کی شریعت ہے جسے اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے پسند فرمایا ہے، اور اللہ تم پہ رحم فرمائے والمصالح اور تم پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرمائے، تم سے دور فرمائے برائیوں کو۔ نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم سیدنا رسول اللہ علیہ السلام پر یوم عرفہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات نازل ہوئیں، دينكم آج کے دن میں نے اپنا دین تمہارے لیے کامل کر دیا، تمہارا دین تمہارے لیے کامل کر دیا اور تمہارے لیے اسلام سے راضی ہوا۔ الله نبيه صلى الله عليه اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کا السلام کو اس طرح متصف فرمایا یہ کہہ کر کہ محبوب ہم نے تمہیں نہیں بھیجا مگر تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ واضحة یہ ساری کی ساری واضح باتیں ہیں جو شریعت مبارکہ لے کر آئے، آسان ودرء سب کے لیے آسان ہے اللهام اور مفاسد کو دور کرنے والی ہے اور مفاسد کو کم کرنے والی ہے، على جلب المصالح اور مصلحتیں حاصل کرنے پر مفسدات کو دور کرنا یہ مقدم ہے۔ أدناها وبارتكاب أدنى المفسدتين اور اگر دو مفسدوں میں بندہ پھنس جائے، دو برائیوں میں پھنس جائے تو جو ہلکا مفسدہ ہے، ہلکی برائی ہے، اس کو اختیار کر لے المصلحتين تاکہ اعلیٰ مصلحت ہے اسے حاصل کیا جائے، مفسدتين اور مفسدات میں جو ہلکا مفسدہ ہو اس کو اختیار کرے، يزال بلا ضرر جیسا کہ فرمایا گیا ضرر یزال کہ ضرر کو دور کیا گیا، اور حدیث میں ہے لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان پہنچانا ہے نہ نقصان اٹھانا ہے، اور جاءت الشريعة حتی الامکان ضرر کو دور کیا گیا ہے، الحياة اور یہ شریعت اللہ کی طرف سے آئی ہے جس میں زندگی ہے، وتضرار بالآخرين أو إلحاق الأذى بهم وأمرت بالعدل اور شریعت نے عدل کا حکم دیا ہے، اخلاق فاضلہ کا حکم دیا ہے، والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے، صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، اور جو حقوق ہیں جن کے ان کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا ہے، امانتیں ادا کرنے کا حکم دیا ہے، وعدے پورے کرنے کا حکم دیا ہے، بالولاية كما قال تعالى إن الله جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا بے شک اللہ تمہیں عدل کا اور احسان کا حکم ارشاد فرماتا ہے، برائیوں سے اور بے حیائی کاموں سے روکتا ہے، بغاوت سے روکتا ہے، نصیحت فرماتا ہے، اور اللہ کے وعدے پورے کرو، الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا اور اللہ تمہارا کفیل ہے فعلون اور جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہلوں کے سپرد کرو، اور جب تم لوگوں کے مابین فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اللہ تمہیں کیا ہی اچھا ڈراتا ہے اس سے، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اے ایمان والو، الذين آمنوا أطيعوا اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں اولو الامر ہیں ان کی اطاعت کرو، إلى الله اور جب تم میں اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹاؤ اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ خير وأحسن تأويلا انجام کے اعتبار سے سب سے اچھی بات ہے، سب سے عمدہ ہے، الشارع الحكيم اور جو حکمت والا شارع ہے اس نے على الضروريات الخمس جو پانچوں ضروریات ہیں، مقاصد ہیں، انہیں مقرر فرمایا ہے، وهي حفظ الدين اور وہ والنفس کہ دین کی حفاظت کرنا، جان کی حفاظت کرنا، عقل کی حفاظت کرنا، مال کی حفاظت کرنا اور آبرو کی حفاظت کرنا، جريمة اور ان میں کسی چیز سے تجاوز کرنے کو جرم قرار دیا اور اس کے لیے سزائیں رکھی، على هذه الضروريات اور انہی ضروریات
ساتھ مقاصد خمس سے کی وجہ سے جنایتوں کی سزائیں رکھی گئی ہیں، اور جو ان کو پورا کرتا ہے ان مقاصد کو تو ان کے لیے جو ہے وہ حیات ہے، کامیابی ہے، اور جو اس میں خلل ڈالتا ہے تو وہ ان کی سزا کا سبب ہے، آخرت میں سزا ملے گی۔ اسی وجہ سے نبی کریم علیہ السلام نے حج میں جو خطبہ فرمایا تو اس میں ارشاد فرمایا کہ تمہارے مال، تمہارے خون، تمہاری آبروئیں تم پر حرام ہیں، تم پر حرام ہیں، جیسے یہ دن حرمت والا ہے، جیسے یہ خطہ حرمت والا ہے، جیسے یہ مہینہ حرمت والا ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ انسان اطاعت کرے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں نے جن و انس کو نہیں پیدا فرمایا مگر اس لیے کہ میری عبادت کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عدل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور مسجدوں میں بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے خالص ہو کر عبادت کرے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے جو آ کر یہ دعوت دیتے تھے کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ مَنْ هَدَى اللَّهُ، تو ان میں سے بعض وہ جنہیں اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، اور بعض وہ ہیں جن پہ ضلالت مقدر ہو چکی تھی۔ تو زمینوں میں گھومو، سیاحت کرو اور دیکھو کہ کیسے جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ مقررا ضرورة حفظ النفس، اور اللہ تبارک و تعالی نے جان کی حفاظت کو مقرر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا التي حرم الله، اور اس جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا الا یہ کہ کسی حق کے بس کرو، رحيما بے شک اللہ تم پہ رحم کرنے والا ہے۔ ذلك عدوان اور جو ایسا کرے گا سرکشی اور ظلم کے طور پر فنصليه تو اسے ان قریب ہم دوزخ کی آگ میں ڈال دیں گے، على الله يسيرا، اور یہ اللہ پہ بہت آسان ہے۔ مقررا ضرورة حفظ المال، اور اللہ تعالیٰ نے مال کی حفاظت مقرر کرتے ہوئے فرمایا اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل کے ساتھ نہ کھاؤ الا یہ کہ ایسی تجارت ہو جو باہمی رضامندی سے ہو۔ حفظ العقل، اور عقل کی حفاظت کے طور پہ اللہ نے ارشاد فرمایا الذين آمنوا اے ایمان والو الخمر والميسر بے شک شراب اور بت کے پانسے اور جوا اور یہ چیزیں یہ رجس ہیں، ناپاک ہیں اور شیطان کے عمل سے ہیں، ان سے بچو تاکہ تم يريد الشيطان أن يوقع بينكم فلاح پا جاؤ۔ اور یہ شیطان یہ چاہتا ہے ان کے ذریعے تمہارے درمیان بغض پیدا کرے، نفرت پیدا کرے، اور تمہیں اللہ کے ذکر سے روکے، نماز سے روکے۔ تو کیا تم رکنے والے ہو؟ تو کیا تم رکنے والے ہو؟ نصوص الكتاب والسنة اور کتاب و سنت کی نصوص آئی ہیں کہ لوگوں کی آبرو ریزی نہ کرو، اس سے ممانعت کے بارے میں نصوص آئی ہیں۔ والمؤمنات اللہ تعالیٰ نے فرمایا اكتسبوا فقد احتملوا اور بهتانا، جو ایمان والوں پر کوئی بہتان رکھتے ہیں قال تو سبحانه انہیں بڑا گناہ ملے گا، يرمون المحصنات الغافلات اور جو المؤمنات پاک دامن عورتوں کو ایمان والیوں کو آخرة عیب لگاتے ہیں باب ان کے لیے عذاب عظیم ہے، اور دنیا و آخرت میں ان کی رسوائی ہے۔ الذين آمنوا لا اے ایمان والو من قوم کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو، من نساء اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، خيرا منهم ہو سکتے ہیں وہ تم سے بہتر ہوں، اكنزوا أنفسكم اور نہ ایک دوسرے کو الزام دو اور نہ برے لقب رکھو۔ فسوق بعد الإيمان اور ایمان کے بعد کتنا ہی برا نام ہے یہ فسوق۔ أولئك هم الظالمون،
چھوٹے نہیں مانتے تو وہی ظالم ہیں۔ كثيرا اے من ایمان والو کثیر گمانوں سے بچو، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کی ٹو میں نہ پڑو، نہ ایک دوسرے کی غیبت کرو۔ کیا تم میں کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، بے شک اللہ بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا، رحمت فرمانے والا۔ قبل ذلك اور جو ان چیزوں کو وہ وسائل ہیں جو مقاصد کے احکام کے لیے وسیلہ ہیں، فهو مأمور به اور ان کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ يتم الواجب إلى اور یہ قاعدہ ہے کہ جس سے واجب مکمل ہوتا ہو، جس پر واجب کا مکمل ہونا موقوف ہو تو وہ بھی واجب ہوتا ہے۔ إلى حفظ مقاصد الشريعة تو من مقاصد شریعت کی طرف لے کے جانے والے جو وسائل ہیں، ان وسائل کا بھی حکم ہے شرعاً۔ إنه لما كانت المقاصد والمصالح تو جب الضرورية مسالے اور مقاصد ضرورت کا حکم ہے تو جو ان کی طرف وسیلہ بنتے ہیں، جو اعمال، جو اسباب، جو طریقے، ان اسباب اور طریقوں کو اختیار کرنے کا بھی حکم ہے۔ أسبابها تابعة لها في وہ اسباب اور وہ طریقے احکام میں اپنے مقاصد کے تابع ہیں۔ جو حکم مقصد کا ہے وہی وسیلہ کا ہے۔ أن يسعى إلى المحافظة على تو اے الضروريات ایمان والو، تم پر لازم ہے کہ ان پانچوں ضروریات کی، پانچوں حاجات کی، پانچوں مقاصد کی حفاظت کرو، وتمكن الناس من اور انتشار سے اور افتراق سے بچو، اور لوگوں کے مسالے کا خیال رکھو، اور دینی مسالے کا بھی خیال کرو، اور دنیاوی مسالے کا بھی خیال رکھو، اور ایک دوسرے کی اس میں مدد کرو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور آخرت میں ثواب حاصل کرنے کے لیے۔ عدم اے اسلام والو، تمكين من محاولة التأثير في اور مقاصد دوسرے لوگوں کو المحافظة على مدد فراہم نہ کرو جو ان مقاصد شرع میں خلل ڈالنے والے ہوں۔ جميعا كل بحسب مهمته ہم سب پر لازم ہے ایک دوسرے کی مدد کریں اور اپنی مرکزیت کو باقی رکھیں، اور ہم سب اس میں مسئول ہیں، جميعا أن نربي اور ہم النفوس سب جو ہے وہ اپنے نفوس کی پرورش کریں الناشئة على احترام هذه اور الضروريات. احترام کریں ان پانچوں ضروریات کا۔ إن كانت المحافظة على هذه الضروريات الخمس اور ان پانچوں ضروریات کی محافظت کرنا، حفاظت کرنا واجب ہے ہر جگہ اور ہر مکان، ہر جگہ ہر زمانے میں ضروری ہے۔ في هذه المواطن اور الشريفة یہ جو مواقف شریفہ ہیں ان میں تو یہ بہت زیادہ اہمیت اختیار کر جاتے ہیں۔ بظلم تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے جو یہاں پر برائی کا ارادہ کرے تو ہم اسے عذاب علیم کا ذائقہ چکھائیں گے۔ العبادة لله تو اللہ کی عبادت میں اخلاص عطا کرو، السياسية ولا التحزبات اور سیاسی گروہ پسند بندیوں میں نہ پڑو۔ التزام بالأنظمة یہ والتعليمات چیزیں جو ہے وہ جو تعلیمات ہیں شرعی تعلیمات میں خلل ڈالتی ہیں۔ الحجاج لمناسكهم اے مناسک أداء ادا کرنے کے لیے آنے والے حاجیوں، لهم اے وشعائرهم مناسک ادا کرنے والے حاجیوں، شاعر وطمأنينة ادا کرنے والے حاجیوں، آؤ یہاں پر اپنے مناسک ادا کرو۔ اے اللہ کے بیت کا حج کرنے والو، تم عرفہ میں ہو، موقف عظيم عظیم جگہ پر ہو، الله بكم ملائكة اللہ فرشتوں کے سامنے تم پر فخر فرماتا ہے۔ یہ وہ عظیم جگہ ہے، یہ فضیلت والا موقع ہے، فضیلت والا دن ہے، تغفر فيه اس میں السيئات گناہ معاف کیے جاتے ہیں، درجات درجات بلند کیے جاتے ہیں، نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، واقتداء بالنبي اور نبی الكريم علیہ السلام کی سنت کی اتباع کرو، اقتداء کرو۔
الذي خطب في هذا الموطن جنہوں نے یہاں پر خطبہ ارشاد فرمایا، هذا الموطن یہاں پر انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا، فأذن فأقام پھر حضرت بلال کو حکم دیا اذان دینے کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی 2 رکعتیں، قام بلال رضي الله پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فصلى رسول الله صلى الله کھڑا کیا اور پھر سے رسول اللہ نے نماز ادا فرمائی، عصر کی نماز 2 رکعتیں پڑھی، جمع کیا ظہر اور عصر 2 نمازوں کو جمع فرمایا، پھر ناکہ پہ سوار ہوئے اونٹنی پر اور اللہ کا ذکر کیا اور دعا میں مشغول ہو گئے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، پھر حضور مزدلفہ تشریف لے گئے، اپنے اصحاب کو سکون کا حکم ارشاد فرمایا، وقار کا حکم ارشاد فرمایا، نرمی کا حکم ارشاد فرمایا، اور مزدلفہ جا کر مغرب اور عشاء 2 نمازیں جمع فرمائیں، مغرب 3 رکعتیں پڑھی اور عشاء جو ہے 2 رکعتیں پڑھی، ثم دعا إلى أن دعا فرمائی، فذهب إلى منى پھر جو ہے مزدلفہ کی رات صبح گزاری، صبح پھر منا گئے، جمرہ عقبہ بڑے، شیطان کو کنکریاں ماری، پھر قربانی کی، پھر جو ہے آپ نے حلق فرمایا، پھر جو ہے بیت اللہ کا طواف فرمایا، طواف زیارہ، پھر منا واپس تشریف لائے، باقی ایام تشریق بقیہ وہیں گزارے، وہاں اللہ کا ذکر کثرت سے کیا، اللہ کی تحمید کی، لا الہ الا اللہ کی کثرت کی، اور تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماری، ويدعو بعد الصغرى والوسطى اور جب چھوٹے شیطان کو اور بڑے شیطان کو ترك المدينة کنکریاں ماری تو خود دعا فرمائی اور صاحب آدار کو دعا نہ مانگنے کی بھی رخصت دی گئی، وسلم پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں رات گزاری إلى اليوم منا میں، 13 وهو 13 ذوالحجہ تک آپ منا میں ہی تشریف فرما رہے، الرجل في اليوم الثاني پھر جو دوسرے دن بھی آپ نے وہاں پر 12 ذوالحجہ کو بھی آپ نے من حجه رمی جمرات فرمائی، بعد السفر جب آپ نے وہاں سے سفر کا ارادہ فرمایا، واپس آ کر کعبہ مشرفہ کا طواف فرمایا، طواف وداع، اے اللہ کے گھر کا حج کرنے والوں، صلى الله بے عليه شک اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بعرفة مفطرا عرفات میں وقوف فرمایا ذلك معينا له على الذكر اور اسے اللہ کے ذکر میں مددگار کے طور پہ مقرر فرمایا، يذكر الله اور في خود بھی حضور نے کثرت سے اللہ کا ذکر کیا، دعا مانگی اور حکم بھی یہی ارشاد فرمایا، تو لہذا اللہ کے رسول کی اقتداء کرو، اپنے رب سے دعا مانگو، اپنے رب سے دعا مانگو، يحب المعتدين گریہ وزاری اختیار کرو، خفیہ دعا مانگو، خوف سے دعا مانگو، رحمة الله بے شک اللہ کی رحمت من المحسنين احسان کرنے والوں کے، بھلائی کرنے والوں کے قریب ہے، اللہ سے اپنے لیے دعا مانگو، اپنے والدین کے لیے دعا مانگو، صلة بكم اور جو تمہارے ساتھ أخيه رشتہ دار ہیں ان کی دعا مانگو، قال له الملك اور جو کسی مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا مانگتا ہے تو حدیث میں آیا کہ فرشتہ کہتا ہے کہ تیرے لیے بھی وہی ہے جو ان کے لیے، ألموا من أذى اور فلسطین والوں کے لیے بھی دعا مانگو، اور جنہیں جنہیں تکلیف پہنچی ہے ان کے لیے دعا مانگو، منعا من جنہوں نے يحتاج شہروں کے اندر فساد کیا ہے، خون بہایا ہے، وہاں ان کے لیے دعا مانگو، اور انہیں طعام بھی پہنچاؤ اور غذا بھی پہنچاؤ، يدعى له اور ان کے لیے دعا مانگنا اولا ہے، يدعى لهم اور اولا ہے ان کے لیے دعا مانگنا، جميل اور جو برائی اچھائی کرے اور احسان کرے الذين تو یہ اسی کو لائق ہے، يقومون بخدمة الحرمين اور جو حرمین شریفین کی خدمت کر رہے ہیں ان کے لیے بھی دعا مانگو، اور رحمان کے مہمانوں کے لیے آسانی پیدا کر رہے ہیں، الشريفين الملك سلمان بن الملك سلمان خطیب حج جو ہے وہ وولي حکمرانوں کے بارے میں کلمات تحسین کہہ رہے ہیں، قيوم الله
حی یا قیوم الجلال والإكرام یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں تیرے فضل اور احسان کا، اور یہ کہہ کر اس کے بعد ان کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ وولي عهده الأمير حرمین شریفین کے خدام کے لیے خطیب حج دعا مانگ رہے ہیں اور ان کے لیے کلمات تحسین کہہ رہے ہیں۔ اللهم جازهما خير الجزاء على ما قدماه ويقدمانه من جهود عظيمة للإسلام اور انہیں ان کی خدمات پہ ستائش کر رہے ہیں۔ أعظم أجرهما وأكثر ثوابهما